وعلى حبیب رب العالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کا معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا۔ اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم۔ اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے ہمارے کریم رب، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، اور ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ السلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا، کہ کامیاب وہی ہے، فلاح اسی نے پائی کہ جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا۔ الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، بہت تھوڑا وقت ہے، عصر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اس انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک کی جو سکھے کی میں جب بھی سجائی جاتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ اور شوق کے ساتھ سجائی جاتی ہے، اس کے سجانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی قبلہ صاحب کا خوبصورت خطاب میں نے اور آپ نے سنا۔ کہ جن کا خطاب ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے، ایمان کی تقویت کے لیے ہوتا ہے، تعلق کو مدینہ پاک کے ساتھ زیادہ مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا توق مضبوطی کے ساتھ گلے میں ڈال کر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی سچی، پکی اور پختہ محبت کا ذریعہ بنتا ہے کہ انسان کا دل کشش محسوس کرے۔ میں بہت مختصر بات کروں گا، بہت مختصر، توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ محفل سجائی، شامیانے لگائے، آپ کو دعوت دی، مجھے دعوت دی، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، ان کی محبت پہ لبیک کہتے ہوئے قبلہ صاحب بھی پنڈی سے تشریف لائے، میں بھی حاضر ہوا، آپ بھی مختلف گلی محلوں سے اٹھ کے اس پنڈال میں صبح سے اکٹھے ہیں۔ کس چیز کے لیے اکٹھے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے، اور اسی ہماری ہر محفل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں آئیں، اکٹھے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو پختہ کریں۔ اور پختہ محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک مجھے اپنے ماں باپ، اولاد، عزیز و اقارب، مال و اسباب اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا نہ جانو۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک میرے حبیب علیہ السلام کو اپنے ہر معاملے میں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لو۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. کس سے؟ اللہ سے، کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے. اور مجھ سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے نا، وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے محبت تیری اور میری ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عقیدت یہ تیری اور میری ضرورت ہے. ہم محتاج ہیں اس محبت کے، آپ کو نہیں ہے ضرورت اس کی. آپ کی شان وراء الورا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے، بے پناہ بلند و بالا. جیسا کہ میں ہمیشہ اپنے خطاب کے آغاز میں بڑے واضح طور پہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کے مقام کو، آپ کی شان کو اور آپ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن و حدیث سے بڑے کلیئرلی ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی شان سوائے آپ کے رب کے اور کوئی نہیں جانتا. اس پہ لمبے چوڑی بات پھیلانے سے کے بجائے میں مدینہ منورہ میں لے چلتا ہوں اور ان سب کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دیتے ہیں، اپنی تقاریر میں بلاتے ہیں کہ ہم غلام ہیں آپ علیہ الصلوۃ، آپ کے صحابہ کرام کے، ہمیں تعلق ہے ان کے ساتھ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مقام بہت بلند و بالا ہے. میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پہ بھی حوالے سے بھی بات کروں. اتنا ضرور پتہ ہے اور اتنا ذہن میں رکھے سب کہ صاحب ایمان جو ہے نا، کہا ہی اس سے جائے گا کہ ہر نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے دل میں عزت ہوگی، تکریم ہوگی. آپ کا کہ اہل بیت پاک ہوں گے، ہاتھ بندے ہوں گے، سر جھکا ہوگا. آپ کے صحابہ کرام ہوں گے، ہاتھ باندھ کے ان کے پیچھے کھڑا ہوگا کہ ان کے در سے مجھے کچھ بھی مل جائے. اولیاء اللہ ہوں گے، ان کے بارے ان کے ساتھ اس کا تعلق محبت کا ہوگا. غرض کے جدھر بھی نسبت کی بات آ جائے گی، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو، نسبت اور نسبت ہوتی بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے. اس وقت میرے پاس اس موضوع پہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے. میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگا تھا کہ آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ والہانہ عشق کیا کرتے. آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیوانگی کے عالم میں عشق کرتے ہیں. آپ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ المنورہ میں حاضر ہیں، آپ کی خدمت میں. آپ ہر وقت دل میں یہ تمنا ہوتی، تڑپ ہوتی کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اور زیادہ جان سکوں، اور زیادہ قریب ہو سکوں، اور قریب ہو کر کچھ اور حاصل کر سکوں، جان سکوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، آپ کا اپنا فرمان مبارک ہے، اور مخاطب بھی اس کو کیا، اس عظیم ہستی کو کیا کہ جن کا مقام امتوں میں سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے. انبیاء علیہ السلام تو سیکھ کے آئے تھے، ان سے تو اللہ نے وعدہ لے کے بھیجا تھا، خبردار یہی سب کچھ ہے. قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی رسول سے وعدہ لیا تھا کہ جو یہ فرمائیں گے اس پہ عمل کرو گے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے. اس سے رائے برابر ادھر ادھر ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر امتوں میں بات کی جائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے صدیق جان لے کہ میرے مقام کو، میری شان اور میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاک دربار کے پاس ساتھ تعلق اس انداز سے رکھو جیسا رکھنا چاہیے کہ بس آپ کی شان وراء الورا ہے اور وراء الورا ہے. آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم بھیجتا ہے. اگر تو بھیجے گا تو تیرے وارے نیارے ہوں گے. آپ کو تیرے اور میرے سلام کی، درود کی ضرورت نہیں ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنے والی آن جو ہے وہ پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے کون؟ اللہ کریم. یہ سب قرآن کریم میں اللہ کریم بڑے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ ہر آنے والی جو گھڑی ہے وہ پہلی گھڑی سے بلند تر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ذکر پاک کو کون بلند فرما رہا ہے؟ اللہ کریم. خالصتاً آپ کی خاطر آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ کریم. آپ کی اتباع کو اپنی عبادت کون قرار دے رہا ہے؟ اللہ کریم. تو جدھر تک اس حوالے سے ہم قرآن کریم سے روشنی لیں تو جگہ جگہ ہمیں بڑے واضح طور پہ بتایا جاتا ہے کہ تو نے اگر کچھ حاصل کرنا تو اس دربار پاک کی طرف رجوع کر. یہ دربار پاک، یہ موٹا سا نقطہ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محتاج ہیں تو اپنے اللہ کے، اور کائنات محتاج ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ہمیں اس دربار پاک سے خیرات لینی چاہیے، آپ کے پاک دربار کی اتباع اختیار کرنی چاہیے. آپ ہمیں کیا دیتے ہیں وہ لینا چاہیے، اور کس چیز سے روکتے ہیں اس سے رکنا چاہیے. یہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ جو یہ دیں وہ لے لو، اور جس سے یہ روک دیں اس سے رک جاؤ. اب قبلہ صاحب کے خوبصورت خطاب کے بعد بیان کی ضرورت نہیں ہے. میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ میں یہ آپ سے بات کروں کہ تیری اور میری ضرورت کیا ہے، تجھے اور مجھے کرنا کیا چاہیے. ہمارے لیے بہت ضروری کون سی چیز ہے؟ وہ اتباع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اطاعت بھی آپ علیہ السلام کی کرنی ہے کہ جو آپ حکم فرمائیں وہ کرتے چلے جاؤ، اور اتباع بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے کہ جیسا آپ کو کرتے دیکھو وہ بھی کرتے چلے جاؤ. اطاعت کی بات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ بڑے واضح طور پہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم مجھے زبان کی ضمانت دو، زبان کی ضمانت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے زبان کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دو. کس چیز کی ضمانت مانگی آپ علیہ السلام نے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے غلام کی شان یہ ہوگی کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. خدا کے لیے ہر ایک کو دیکھو، ہر ایک کو سنو، ہر ایک کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرو، لیکن ان کے لیے اور ان کے لیے. میں نے دو گلاں کدے نہیں کی الحمدللہ. ہن کی لوڑ ہے دو گلاں کرن دی؟ زندگی تو گزار چھڈی. ہن تو منتظر رہو آئے تے صحیح. اب کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کا کرم ہے، شکر احسان ہے. اب بھی وہی دامن پکڑا ہوا ہے جو شیخ نے پکڑایا تھا، اور انشاءاللہ اسی دامن کے ساتھ، انشاءاللہ اس کے کرم کے ساتھ، وابستگی کے ساتھ وہی بات کی ہے جو اور کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کیونکہ بات اپنی کروں ہر کوئی چیلنج کر دے گا. بات ادھر ادھر دی کرو تو بندہ ہے میں ڈاؤن ہونا پڑتا ہے. میرے پیر نے، اللہ ہی اللہ، میرے شیخ نے، میرے مرشد نے، میرے ہادی اور رہنما نے مجھے کھڑے کر کے فرمایا تھا جواب میں، بیٹھ کر. میں ہاتھ بندے، میں کیا سونے ہو یہ جگہ جدھر آپ کے شیخ ان کے شیخ، میں بیٹھ، تو بیٹھ جا، کام میں کروں گا. لیکن میرے شیخ نے میرے سے ایک وعدہ لیا تھا. آپ نے وعدہ بات کرنا تو مدینہ پاک کی، ذکر کرنا تو رسول اللہ کا، لوگوں کو بلانا تو مدینہ پاک کی طرف، تعلق رکھنا تو مدینہ پاک کے ساتھ. آپ نے فرمایا پھر میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں. آپ نے گارنٹی فرمائی. آپ نے فرمایا تو مدینہ پاک کے ہو کے رہنا، میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں میں تجھے پیچھے سے پکڑ کے رکھوں گا. مدینہ پاک، کاش اے کاش، کاش اے کاش
کاش اے کاش آج کے ہم سارے جبے امامی والے بھی تھے، داڑیاں والے بھی تھے، داڑھی مننے بھی تھے، سروں نگے بھی، سب جب بات کریں تو کم از کم اس پاک دربار کی طرف دیکھیں صحیح کہ جس دربار کی ہم بات کر رہے ہیں وہ دربار ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس دربار کی روشنی کیا ہے، اس دربار سے ملتا کیا ہے، وہ دربار دیتا کیا ہے، اس دربار کے ساتھ تعلق رکھنے والا کنیکشن جڑتا ہے نا جب تو نور ہی نور ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے نا تو مٹھی ہوندی ہے، تعلق قائم ہوتا ہے تو یہ نرم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے تو تکبر ختم ہو جاتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے تو بندہ سراپا رحمت بن جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بنے، کیوں نہ بنے، دو ہیں بھائی جی، دو، ایک رحمت ہے اور ایک زحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، نقیب جیسے گناہگار کے لیے بھی رحمت ہے اور علماء جیسے پاکیزہ لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور چلے ہو تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے اور کلمہ نہ پڑھنے والوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ تو قبلہ صاحب نے یو کے کی سرزمین پر ایک انٹرفیت کی کہتے ہیں، انٹرفیت کی اردو بیان مذہب پروگرام تھا، قبلہ صاحب کھڑے ہوئے ادھر تحصیل ایک دوسرے کی نہیں چھٹ دے، گراں والا کی نہیں چھٹتا، محلے والے کی نہیں چھڑتا، رشتہ دار کی نہیں چھڑتا، ایک بندہ دوسرے کے پرکشے اڑانے کو تیار ہے۔ قبلہ صاحب کھڑے ہوئے، قبلہ صاحب نے ادھر یہودیوں کے عیسائیوں کے موجود ہے سرکردہ بیٹھے ہوئے تھے، میرے اس عظیم بیٹے نے، اس عظیم فرزند نے، اس بیٹے نے کہ جس پہ باپ کو فخر ہے، الحمدللہ، یہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے دین کی بات کی، انہوں نے اپنے دین کی بات کی، اپنے نبی پاک کی بات کی، اور فرمانے لگے میرے نبی پاک تو یار مذہبی رہنماؤں کی الحمدللہ، جیسا ہمارے شیخ نے فرمایا، ہمارا دین ایسا دین امن ہے اور ایسا محبت کا درس دینے والا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کے ساتھ، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ فرمایا تو اس معاہدے میں یہاں تک لکھا گیا تھا کہ ہم تمہاری عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کریں گے۔ یہ اسلامک اسٹیٹ میں کوئی مسلمان تمہاری عبادت گاہ کو آ کے نہیں گرائے گا، کوئی مسلمان تمہاری عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کرے گا۔ اور جب حضور علیہ السلام نے وفد بھیجا تو جو اس وفد کی تربیت فرمائی صحابہ کے وفد کی، اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، جہاں بہت ساری تربیتیں فرمائی تو فرمایا کہ ان کے مذہبی رہنماؤں سے بھی احترام سے پیش آنا، احترام کے ساتھ پیش آنا۔ اسلام کسی پہ اوپر کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جیسے ہمارے شیخ فرما رہے تھے، آج مسلمان پہ کیچڑ اچھالتا ہے، آج ایک ممبر پہ بیٹھنے والا حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اپنے ہی مسلک کے شیوخ کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، علماء کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ آج کے علماء ممبر پہ بیٹھنے والا اپنے ساتھ چلنے والوں کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا کچھ بھی ہو، جو اہل سنت کا عالم یا شیخ نظر آئے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کی عزتیں اچھالو۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے اپنے صحابہ سے کہا کسی غیر مسلم رہنما سے بھی نہ ملو تو ان کے اوپر کیچڑ
कीचड़ ना उछालना बल्कि अखलाक के साथ पेश आना, बल्कि अखलाक के साथ पेश आना। आज मिंबर पे बैठने वाले कहते हैं कि कोई सुन्नी नज़र आए तो हम उसको जूता मारेंगे, खुद भी अपने आप को सुन्नी कहते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने तो कहा अगर मुस्लिम स्टेट में रहते हो और तुमने किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ दी तो क़यामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम का वकील बनूंगा, गैर मुस्लिम का वकील बनूंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने तो मुसलमानों को किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी। ये कैसे मुसलमान आ गए हैं जो मुसलमानों को जूते मारने की बात करते हैं। मोहब्बत हमारा दर्स है, मोहब्बत के साथ रहो ए मुसलमानों आपस में, और अमन हमारा दर्स है। इस इस्लामिक स्टेट में जिस मजहब का बंदा भी बसने वाला है, ये पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है और हर मजहब में बंदे को, हर मजहब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले बंदे को इस मुल्क में अमन भी मिलेगा और तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा इंशाअल्लाह।